شیر جسے جنگل کا بادشاہ کہا جاتا ہے، اس کی خوراک میں جاندار شامل ہے، چاہے وہ کوئی جانور ہو یا کوئی انسان ہو۔ شیر کو اپنی خوراک پوری کرنے کے لیے گوشت کی ضرورت ہے، اور وہ گوشت چاہے کسی انسان کا ہو۔ بعض اوقات انسان کا سامنا جنگل میں شیر سے ہوتا ہے، اور انسان کو وہاں سے منہ کی کھانی پڑتی ہے اور وہاں سے بھاگ کر اپنی جان بچانی پڑتی ہے۔ لیکن شیر ایک بار اگر اپنے شکار کو بھانپ لے تو وہ ہر ممکن کوشش کرتا ہے کہ میں اس شکار کو حاصل کر لوں۔ بعض اوقات انسان شیر سے بچنے کے لیے بہت ساری ہتھ کنڈے اپناتا ہے، لیکن شیر کیونکہ جنگل کا بادشاہ ہے اور اسے دوسرے کسی کی بھی وہاں پر موجودگی پسند نہیں، تو شیر اور انسان ان کا پھر آپس میں مقابلہ ہوتا ہے۔ بعض اوقات اگر انسان اپنے دماغ کا صحیح استعمال کرے تو شیر سے بچ سکتا ہے، لیکن کچھ بے وقوفیوں کی وجہ سے بعض اوقات انسان اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ جنگل کا بادشاہ شیر۔ اکثر اوقات یہی شیر جب کسی آبادی میں گھس جاتا ہے تو وہاں سے بہت سارے انسانوں کو دیکھ کر اسے گوشت ہی نظر آتا ہے، اور وہ شیر یقیناً کسی نہ کسی انسان کی جان لے جاتا ہے، کیونکہ اسے شکار چاہیے اور وہ انسان کو اپنا شکار بنا لیتا ہے۔ شیر ہمیشہ جھنڈ کی شکل میں شکار کرتے ہیں۔ اگر ایک شیر شکار کرتا ہے تو اس کے دوسرے جو شیر ہیں وہ اس کی رکھوالی کرتے ہیں، یا تو یہ مل کر شکار کرتے ہیں، یا پھر ایک شیر اپنا شکار سنبھالتا ہے اور دوسرے شیر جو ہیں وہ اپنے اس شیر کا شکاری شیر کی حفاظت کرتے ہیں، کیونکہ انسان کبھی بھی برداشت نہیں کرتا کہ شیر اس کے کسی بھی دوسرے انسان کو کھا جائے یا لے جائے، لیکن شیر یہ بھی اپنے جھنڈ اور اپنے ساتھیوں کا بھرپور ساتھ دیتے ہیں اور اپنے دوسرے شیروں کو بچانے کی بھرپور کوشش کرتے ہیں۔ شیروں کا یہی اتفاق انہیں شکار کو کامیابی طور پر پکڑنے میں ثابت ہوتا ہے۔ اب انسان ہے یا شیر، بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ اچانک سے انسان کا سامنا شیر سے ہو جاتا ہے اور انسان کے پاس دوسرا کوئی آپشن نہیں ہوتا، صرف ایک ہی آپشن ہوتا ہے کہ یا اس کا مقابلہ کرے یا پھر بھاگ جائے۔ لیکن اگر انسان بھاگنے کی کوشش کرتا ہے تو کبھی بھی شیر سے تیز نہیں بھاگ سکتا، تو اس طرح سے مجبوراً اسے اس کا مقابلہ کرنا پڑتا ہے، اور اگر اس کا کوئی ساتھی اس کا ساتھ دے دے تو اس معاملے میں یہ شیر سے بچ سکتا ہے۔ لیکن کیونکہ شیروں کی ایک صفت ہے، یہ ہمیشہ ہی جھنڈ میں شکار کرتے ہیں، کم سے کم بھی یہ ایک وقت میں ہی 2 شیر موجود ہوتے ہیں۔ اس طرح سے ان کا چھے لگا کر ان کا شکار کرنا ان کو بعض اوقات بچا بھی جاتا ہے، اور بعض اوقات شیروں کو اپنی جان سے ہاتھ دھونے پڑتے ہیں، اور بعض اوقات شکاری جو ہے وہ اپنی جان گنوا بیٹھتا ہے۔ شیر جنگل میں ہوتے ہوئے کسی دوسرے کی موجودگی کو برداشت نہیں کرتا۔ بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ بہت سارے انسان وزٹ کرنے کے لیے جاتے ہیں اور وہاں پر اس مصیبت میں پھنس جاتے ہیں اور شیر کی خوراک بن جاتے ہیں۔ انسان کو پھر بہت سے ہتھ کنڈے اپنانے پڑتے ہیں، بہت سے دماغ لانے پڑتے ہیں، اور پھر مختلف ترکیبوں کو استعمال کر کے ہی انسان شیر سے بچ سکتا ہے، کیونکہ شیر جنگل کا بادشاہ بھی ہے اور ایک بہت طاقتور جانور ہے کہ انسان کبھی بھی اس سے لڑائی لڑ کے یا اس کا مقابلہ کر کے کبھی نہیں جیت سکتا، سو دماغ کا استعمال کر کے شیر سے بچا جا سکتا ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے جو کہ وزٹ کرنے کے لیے جنگلوں کی طرف رخ کرتے ہیں، لیکن وہاں جا کر یہ شیر کی خوراک بن جاتے ہیں۔ تو اگر تو آپ وہاں سے جنگل سے بھاگنے میں کامیاب ہو گئے تو آپ بچ سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کسی شیر کی ہاتھ چڑھ گئے تو اس صورت میں آپ اپنی جان گنوا بیٹھیں گے اور آپ اس شیر کی خوراک بن جائیں گے۔ بہرحال آپ کا سامنا جب بھی شیر سے ہو تو آپ اپنا دماغ استعمال کر کے شیر سے بچ سکتے ہیں۔
شیر جہاں انسان کا دشمن ہے وہاں یہ شیر ایک پالتو جانور کے طور پہ بھی پالا جاتا ہے، لیکن جو انسان شیر کو ایک دفعہ پال لیتا ہے، شیر کبھی اس کو نہیں بھولتا، نہ شیر احسان بھولتا ہے اور نہ ہی اپنے مالک کو۔ یہ ہمیشہ اپنے مالک سے پیار کرتا ہے، ہمیشہ اپنے مالک کا ہی رہتا ہے، چاہے یہ چھوٹا سا بچہ ہی کیوں نہ ہو، چاہے یہ پورا جوان شیر بن جائے۔ بہرحال شیر کیونکہ اس کی خوراک گوشت ہے تو انسان کو اس سے احتیاط کرنی چاہیے، اور ٹھیک ہے پیار محبت اپنی جگہ، لیکن کیونکہ آپ اس کی خوراک ہیں اس لیے احتیاط لازم ہے۔